بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا. بنو خزاعہ مسلمانوں کے دوست تھے. بنو بکر نے قتل کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی. مسلمانوں کے ایک حلیف کے اوپر ہاتھ اٹھایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ہوئی تو آپ نے فوراً مشرکین کے پاس اپنی سفارت بھیجی اور آپ نے فرمایا کہ اب تمہارے سامنے 3 چارہ کار ہیں. یا تو بنو خزاعہ کا جو آدمی قتل ہوا ہے اس کے بدلے میں 100 اونٹ تم ان کو دو جو دیت ہوتی ہے خون بہا، یا بنو بکر جنہوں نے قتل کیا ہے تم ان کی مدد سے ہاتھ اٹھا لو، اور یا پھر صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہم نے کیا تھا 2 سال پہلے اس کو ختم سمجھا جائے. ابو سفیان نے ترنگ میں آ کے اور جوش میں آ کے کہہ دیا کہ ہاں ہمیں تیسری بات منظور ہے. وہ جو معاہدہ ہم نے کیا تھا 2 سال پہلے صلح حدیبیہ کا، اسے ہم ختم کرتے ہیں. مسلمان گویا اپنی طاقت سے بڑھ کر بات کر رہے ہیں، اس لیے اس نے بہت غرور کے ساتھ کہہ دیا کہ ہاں ہم اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی. ادھر ابو سفیان کو اپنی حماقت کا احساس ہوا. مشرکین مکہ کو انہوں نے سمجھ لیا کہ آپ کو چھیڑ کر اور مسلمانوں کی طاقت کو چیلنج کر کے ہم نے اچھا نہیں کیا. چنانچہ فوراً پیچھے پیچھے بھاگا ابو سفیان. مجھے افسوس ہے، مجھے بار بار اس طرح کے الفاظ کہنے پڑ رہے ہیں، ورنہ ہمیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے. لیکن تاریخ اسلام کی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، اس لیے لاشعوری طور پر اس طرح کے الفاظ نکل جاتے ہیں. بعد میں تو صحابی رسول بنے ہیں ابو سفیان، اس لیے ہمیں ان کا نام احترام سے لینا چاہیے. تو گئے ابو سفیان مدینے میں اور وہاں جا کر انہوں نے کوشش کی کہ صلح حدیبیہ کا وہ معاہدہ دوبارہ اس کو رینیو کیا جائے، تجدید کی جائے اس کی. انہوں نے یہ کوشش کی. ایک ایک آدمی سے ملے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملے، حضرت علی مرتضیٰ سے ملے، جناب فاطمہ زہرا سے ملے، جناب امام حسن سے ملے جو بھی چھوٹے سے بچے تھے، کہ تم سفارش کر دو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ معاہدہ دوبارہ جو ہے تجدید کر دی جائے اس کی. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی مسلمان نے کوئی جواب نہیں دیا. ابو سفیان خود مسجد نبوی میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے یک طرفہ طور سے یہ اعلان کر دیا کہ یہ معاہدہ میں اپنی طرف سے مکے کے مشرکین کی طرف سے اس کو میں بحال کر رہا ہوں، یہ معاہدہ ختم نہیں ہوا ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے جو بات کہی تھی. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دے چکے تھے مکے پر حملہ کرنے کا. معاہدہ ٹوٹ چکا تھا، آپ نے اس کو دوبارہ رینیو نہیں کیا. جو لوگ یہ فلسفہ پیش کرتے ہیں، میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ ہر ماحول میں اسلام جو ہے صرف جھکنے کی بات کرتا ہے، ہر وقت کمپرومائز کی بات کرتا ہے. انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے بار بار اصرار کے باوجود اور اس کے بار بار معذرت کے باوجود کیوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو اور صلح کو دوبارہ ریویو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے؟ کس لیے تیار نہیں ہوئے؟ 10 رمضان سن 8 ہجری کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے روانہ ہوئے مکے کی طرف. آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کی کثیر تعداد تھی. آپ مسلسل سفر فرماتے ہوئے مکے کے قریب پہنچے. وہاں جناب عباس جو مسلمان ہو چکے تھے، اسلام لا چکے تھے، ان سے آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان کو اسلامی لشکر کی طاقت کا اندازہ کراؤ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ مکے میں خون خرابہ ہو. آپ بغیر خون کی ایک بوند بہائے انقلاب لانا چاہتے تھے. ایک شخص کا خون نہیں بہانا چاہتے تھے آپ. اس لیے آپ کی کوشش تھی کہ محض نفسیاتی ذرائع سے جو مکے والوں کو شکست دے دی جائے اور عملاً تلوار چلانے کی نوبت نہ آئے. چنانچہ جناب عباس کو آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان کو لاؤ اور اس کو نظارہ کراؤ اسلامی فوج کی طاقت کا اور اس لشکر کی عظمت کا. اور دوسری طرف آپ نے تدبیر فرمائی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف باتوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع الصفات بنایا ہے اور اس لیے آپ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے. ماہر نفسیات بھی ہیں آپ، ایک بہت کمپلیٹ، بہت مکمل ماہر نفسیات. آپ نے ہر مسلمان کو، آپ غور فرمائیں کتنی اچھی تدبیر ہے، آپ نے ہر مسلمان کو حکم دیا کہ وہ پھیل جائیں، خیمے اپنے لگا لیں ہٹا کر دور دور،
اور ہر مسلمان اپنا چولہا الگ جلائے، کسی دوسرے کے چولہے میں شریک نہ ہو. یہ آپ نے حکم دیا. رات کے اندھیرے میں جب 10,000 چولہے دہکے، 10,000 چولہے ایک ساتھ دہکے، اور ابو سفیان نے پہاڑی پر چڑھ کر یہ نظارہ دیکھا تو اس نے کہا کہ واللہ محمد کی شان تو بڑی عظیم ہو گئی ہے. اس کے دل میں خوف اور دہشت بیٹھ گئی. اس میں یہ ہمت نہ رہی کہ لشکر اسلام کا مقابلہ کر سکے. میلوں تک پھیلا ہوا لشکر اسلام الاؤ دہک رہے ہیں 10,000 کی تعداد میں. میلوں تک نظر، حد نظر تک آگ بہکتی نظر آ رہی ہے. اس کی لشکر اسلام کی ہیبت ایسی بیٹھی. جناب عباس دکھانے لے گئے پہاڑ کے اوپر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ابو سفیان، اور مکے والوں کی طرف سے رحم کا قاصد بن کے آیا کہ حضور آپ تشریف لے آئے ہیں، اب ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن خدا را مکے والوں پر رحم فرمائیں، ان پر کوئی انتقام نہ لیں. ہمیں احساس ہے ہم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، لیکن مکے والوں سے کوئی انتقام نہ لیں. جناب عباس نے ابو سفیان سے فرمایا کہ تم اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیا اب بھی تمہیں اسلام کی صداقت کا یقین نہیں آیا؟ ابو سفیان نے کہا مجھے ابھی شک ہے. لیکن جناب عباس نے کہا کہ ابو سفیان جو حق تمہارے سامنے ہے اس کو قبول کرو اور اسلام لاؤ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے اعزاز میں یہ اعلان فرمایا کہ مکے میں جو آدمی بھی ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے گا اس کے ساتھ کوئی داروگیر نہیں کی جائے گی. یہ اعزاز لشکر کفار کے سردار کو آپ نے عطا فرمایا. یہ بھی ایک طرح کی جنگی تدبیر اور جنگی چال ہے نفسیاتی اعتبار سے. جو ان کا لشکر کفار کا سب سے بڑا سردار ہے اس کے بارے میں آپ نے یہ اعلان فرمایا، اور اس کے بعد آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے. 10,000 فداکاروں کی تعداد آپ کے ساتھ تھی. قبیلے غفار آگے آگے تھا، اور قبائل، مختلف قبائل ایک کے بعد ایک آگے بڑھ رہے تھے. ایک کے بعد ایک ہزاروں پھریرے لہرا رہے، اسلام کی جو ہے جھنڈے اور پھریرے لہرا رہے تھے. اسلام کی وہ فصل لہلا رہی تھی جو 8 اور 13 یعنی 21 سال کی طویل جدوجہد کے بعد تیار ہوئی تھی. اسلام کی عظیم فصل، 10,000 فداکار، 10,000 تلواریں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اٹھنے کے لیے تیار تھیں، اور جھنڈے قبائل کے الگ الگ لہرا رہے تھے. سب لوگ مکے میں داخل ہوئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مکے کے تمام راستوں سے الگ الگ داخل ہوا جائے. چاروں طرف سے مکے کو گھیر لیا جائے، کسی ایک راستے سے نہیں. اور سارے لوگ اللہ کی عظمت اور بڑائی بلند کرتے ہوئے مکے میں داخل ہوں. اس طرح جب مکے کے سارے راستوں سے لوگ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے، اور ہر گلی ہر کوچہ اللہ کی تکبیر کی آواز سے پٹ گیا، اور ہر گڑھا اور ہر پست اللہ کی تکبیر کی آواز سے بھر گیا، تو مکے والوں کو دل پر ایک اسلام کی عظمت کی دہشت بیٹھ گئی، اور کسی کو لشکر اسلام کے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوئی. ادھر اسلام کا عظیم قافلہ مکے میں داخل ہو رہا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تھے. سب سے پہلے غفار کا قبیلہ آیا، پھر دیگر قبائل آئے، اور انصار فداکار جنہوں نے کی سرفروشی کی داستان لکھی ہے اسلام کی، اسلام کے دفاع اور اسلام کی نصرت کے سلسلے میں. انصار کی تاریخ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. جب کبھی دنیا میں سرفروشی کی داستان لکھی جائے گی، جب کبھی سچائی کا کوئی تذکرہ ہوگا، جب کبھی صداقت کی کوئی کہانی سنائی جائے گی، مدینے کے وہ انصار ضرور یاد کیے جائیں گے جنہوں نے اپنا خون، اپنا مال اور اپنا جان سب کچھ حضور پر فدا کر دی. وہ ضرور یاد کیے جائیں گے. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور انصار کا قبیلہ آپ کے ساتھ ساتھ تھا، اور جناب سعد بن عبادہ قبیلے انصار کے سردار تھے، اور ان کے ہاتھ میں علم اور جھنڈا تھا اسلام کا، اور وہ زور زور سے نعرہ لگا رہے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج خونریزی کا دن ہے. جوش جذبات سے بے قرار تھے. مکے کی یہ وادیاں جنہوں نے اللہ کے پاک رسول کو یہاں سے نکال دیا، یہ سڑکیں گناہ گار ہیں جن پر خدا کے رسول کے پاک صحابہ گھسیٹے گئے اور کھینچے گئے، اور جن پر بے گناہوں کا خون بہایا گیا. یہ ذرے، یہ سڑکیں، یہ آب و ہوا گناہ گار ہے. جناب سعد بن عبادہ جوش ایمانی سے بے قرار ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے، آج انتقام لینے کا دن ہے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو انصار کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، آپ کی شان عجیب ہے.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا ہے. جناب اسامہ جو جناب زید کے صاحبزادے کم عمر صاحبزادے ہیں 9-10 سال کے, وہ آپ کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. جناب زید جو غلام کی حیثیت سے آئے تھے مدینے میں, ان کے صاحبزادے جناب اسامہ آگے آگے بیٹھے ہیں, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر بیٹھے ہیں, یہاں تک کہ اونٹ کے کوہان کے اوپر آپ کا سر لگا ہوا ہے, جھکے ہوئے ہیں تواضع کے ساتھ اس قدر کہ آپ کا سر مبارک اونٹ کے کوہان پر لگا ہوا ہے, اور آپ کی زبان پر الفاظ ہیں کہ الحمدللہ وحدہ الذی نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اکیلا ہے, جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور جس نے سارے ظلم کے لشکروں کو اکیلے ہی شکست فاش دی. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ الفاظ آپ کی ہونٹوں کے اوپر ہیں. مکے سے نکلے تھے جب رات کی تاریکی میں تو اللہ کا نام ہونٹوں پر تھا. شیخ ابی طالب میں بھوکے پیاسے تھے تو اللہ کا نام ہونٹوں پر تھا. خانہ کعبہ میں جب کبھی سر جھکاتے تھے تو اللہ کا نام ہونٹوں پر تھا. اور جب یہاں خانہ کعبہ میں آئے ہیں مکے کو فتح کرنے ایک فاتح کی حیثیت سے تو اللہ کا نام ہونٹوں پر ہے. کوئی فرق نہیں, اقتدار ہو یا اقتدار سے محرومی, امارت ہو یا غربت, اونچے مقام زندگی میں حاصل ہو یا نیچے مقام حاصل ہو, مالداری ہو یا غریبی, خوشحالی کے دن ہو یا دکھ کے دن ہو یا سکھ کے دن ہو, اللہ کے رسول وہی کبھی بدلہ نہیں کرتا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آیا کرتی ہے. دکھ میں یا سکھ میں, امیری میں یا غریبی میں, اقتدار میں یا اقتدار سے محرومی میں یا ہجرت میں, خدا کے آسمان کے ستارے کبھی بدلہ نہیں کرتے. خدا کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتا. خدا کے کلمات کبھی بدلہ نہیں کرتے. زمین و آسمان جس ضابطوں میں بندھی ہوئی ہے وہ کبھی نہیں بدلا کرتے. خدا کے پیغمبر بھی کبھی نہیں بدلا کرتے, کسی حال میں نہیں بدلا کرتے. ہر حال میں اللہ کا شکر اور اللہ کی حمد ان کی زبان کے اوپر رہتی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ کا شکر ہے. مکے کے در و دیوار میں سوچتا ہوں کیا سوچتے ہوں گے, حرم شریف کی دیواریں کیا سوچتی ہوں گی. بلال کے زخم وہاں ابو جندل کے سینے سے لے کر اور بلال کی پیٹھ تک نہ جانے کتنی داستانیں ہیں. اسی سرزمین پر حمزہ, اسی سرزمین پر صحابہ کرام جتنے حضور کے ساتھ تھے سارے فدا ہوئے. بے گناہ سمیہ کو شہید کیا گیا, بے گناہ عمار ابن یاسر کی جو ہے ٹانگیں چیر دی گئیں, بے گناہ عورتیں, مجبور عورتیں اور مجبور غلام اور قیدی کس طرح تڑپا کے اور سکا کے مارے گئے. تمام یہ ذرے یاد رکھتے ہوں گے ساری کہانیوں کو, بھولے نہیں ہوں گے. اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں گے تو کیا خیر مقدم نہ کیا ہوگا. ایک ذرہ مکے کا سوچتا ہوا کہ آج میری قسمت جاگی ہے کہ 8 سال کے بعد وہ پاک قدم اس سرزمین پر آئے جو یہاں سے تکلیف و اذیت کے ساتھ یہاں سے گئے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے اللہ کے حمد اور تعریف فرماتے ہوئے خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے ہیں. اور خانہ کعبہ میں تشریف لے جانے کے بعد مکے کے سارے لوگوں کو آپ اکٹھا فرماتے ہیں. مکے کے سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں, سارے سردار, سارے ظالم, سارے سرکش, سارے وہاں اکٹھا ہوتے ہیں. تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول کا انتقام آج کیا ہوگا. وہ دل جس پر نہ جانے کتنے چرکے اور نہ جانے کتنے زخم اور نہ جانے کتنے گھاؤ ہیں, آج جب فتح ان کے ہاتھ میں آئی ہے تو پتہ نہیں انتقام کا ان کے جذبات کا عالم کیا ہوگا. ایک آدمی اپنے جرائم کو یاد کر کے کانپ رہا ہے. وہی جن کی گردنیں سرکشی کے مارے کبھی جھکتی نہیں تھیں, آج خوف سے لرزاں و ترساں ہیں اور خانہ کعبہ کے صحن میں جمع ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا حکم فرمائیں گے. دنیا نے تو جنگی قیدیوں کی یہی تاریخ دیکھی ہے کہ ان کے اوپر تعذیب کی جاتی ہے, کہ ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی جاتی ہیں, تیزاب ان کے منہ پہ چھڑک دیا جاتا ہے, کہ ان کو کتوں سے پھڑوا دیا جاتا ہے. یہی ہوتا ہے باغیوں اور غداروں کا انجام, اور شاید اسی انجام کے مستحق تھے اور اسی انجام کے منتظر تھے. خانہ کعبہ کی صحن میں بیٹھے تھے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور تشریف لانے کے بعد آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. کن لوگوں سے پوچھ رہے ہیں, کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے پیارے چچا کا کلیجہ چبایا, یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کی بچی کو فحش گالیاں بکی ہیں, یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کی بچیوں کو طلاقیں دلوائی ہیں, اور یہ وہ ہیں جنہوں نے طائف میں آپ کے پتھر مارے ہیں اور آپ کو لہو لہان کیا ہے, اور جنہوں نے بھوک اور پیاس میں پانی کے ایک گھونٹ کو کبھی آپ کو پوچھا نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ اے لوگو تم کیا سمجھتے ہو, جنہوں نے آپ کی جائیدادیں اور آپ کے صحابہ کی جائیدادیں چھین لی ہیں اور آپ کی بہو بیٹیوں کی, کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. اور سارے لوگ کہتے ہیں انت اخن کریم, آپ ایک شریف بھائی ہیں, آپ ایک شریف بھائی ہیں.
حضور چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ شرافت کا حوالہ دینے والوں، یہ شرافت تمہیں اس وقت یاد نہیں آئی جب تم میری معصوم بچی فاطمہ کو گالیاں بگا کرتے تھے فحش؟ یہ شرافت تمہیں اس وقت یاد نہیں آئی جب تم میرے پیارے چچا حمزہ کا کلیجہ چبا رہے تھے، جب تم میرے ساتھیوں کے ناک کان کاٹ کے گلے میں لٹکا رہے تھے؟ یہ شرافت کا حوالہ تم نے اس وقت نہ دیا جب تم طائف میں میرے پتھر مار رہے تھے؟ آپ یہ سب کچھ کہہ سکتے تھے، اگر چاہتے تو آپ یہ سب کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم طلقاء، میں تم سے آج کچھ نہیں کہوں گا، ایک جھڑکی تک نہ دوں گا، میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جو یوسف نے لا تثریب علیکم اليوم، یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تھا لیکن یوسف نے ان کو تخت شاہی عطا کیا تھا، میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء، تم سے کوئی آج شکایت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم سے کوئی شکایت نہیں۔ دنیا میں کوئی فاتح، کوئی جرنیل اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اگر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر نہ ہوتے تو کوئی تو غرور اور کوئی تو تکبر ہوتا کہ اچھا میں نے اکیلے نے سب کو پچھاڑ دیا، وہ لوگ جو میرے مقابلے میں آتے تھے آج میرے پیروں کے اندر مسلے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، میں چاہوں تو ایک ٹھوکر سے ان کو تباہ و برباد کر سکتا ہوں۔ کوئی غرور کا لفظ نہیں ہے، سر جھکا ہوا ہے اللہ کے آگے۔ الحمدللہ الذی وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی، یہ ہوتا ہے ایک پیغمبر اور ایک اقتدار چاہنے والے کا فرق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو رہا فرما دیتے ہیں اس حبار کو جس نے کہ آپ کی بیٹی جناب زینب رضی اللہ عنہا کو حالت حمل میں پتھر مار کر شہید کیا تھا، فرماتے ہیں جا تجھ سے کچھ نہیں کہنا۔ آپ کی بیٹی جناب زینب رضی اللہ عنہا کو حالت حمل میں پتھر مار کر شہید کا اتنا سفاک ظالم، آپ فرماتے ہیں تجھے آزادی ہے، تجھ سے کوئی شکایت نہیں۔ وحشی آپ کے پاس آتا ہے، آپ کہتے ہیں وحشی تم کو دیکھتا ہوں تو چچا یاد آ جاتے ہیں، لیکن تم سے مجھے کوئی شکایت نہیں، تم چلے۔ ہندا جس نے آپ کے چچا کا جگر چبایا تھا آپ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سب لوگوں کو آپ، اکرمہ ابو جہل کے لڑکے اکرمہ آتے ہیں آپ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بڑے بڑے سرداران، بڑے بڑے ظالم جنہوں ظلم و ستم توڑے تھے آپ سب کو معاف فرماتے ہیں اور سب کو اذن دے دیتے ہیں عام معافی کا۔ بلکہ اس کے بعد آپ اعلان فرماتے ہیں، مکے میں آ کر آپ کرفیو لگاتے ہیں، پہلا کرفیو جو آپ نے لگایا، آپ نے کہا جو آدمی بھی اپنے دروازے بند کر لے گا اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ کرفیو تو ہے اور کیا ہے، جو آدمی بھی اپنے دروازے بند کر لے گا اور گھر سے باہر نہیں نکلے گا اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا، یہ آپ نے لگاتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں جو آدمی بھی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا، کوئی مزاحمت نہیں ہوتی، کوئی خون نہیں بہایا جاتا، اور اس طرح سے پرامن طور پر مکے پر آپ کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر کے بت جو خانہ کعبہ میں سجے ہوئے تھے ان کو ایک پتھر سے گراتے چلے جاتے ہیں، اور جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، سچ آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ یہ الفاظ آپ کی زبان کے اوپر ہیں، باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ جاء الحق وزهق الباطل وما يبدئ الباطل وما يعيد، یہ الفاظ آپ کی زبان کے اوپر ہیں۔ اور اس کے بعد آپ جناب بلال کو حکم دیتے ہیں کہ بلال اٹھو اور خدا کی عظمت کا آوازہ بلند کرو، اور بلال نعرہ تکبیر اذان حق دیتے ہیں وہاں کھڑے پر، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اشہد لا الہ الا اللہ۔ بلال کی اذان دی جاتی ہے خانہ کعبہ میں۔ ایک طویل عرصے کے بعد خدا کے اس گھر میں جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرکز توحید کی حیثیت سے تعمیر کیا تھا، وہ گھر جو پوری انسانیت کے لیے مثابۃ للناس ہے، جو ساری انسانیت کو توحید کی دعوت دینے کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور قرآن کریم نے اس کی تعمیر کی کہانی بڑے پراثر انداز میں بیان کی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کیا وقت تھا جب ایک معصوم بچہ اور ایک بوڑھا باپ اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور خدا سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے اللہ اس گھر کو جو ہے تو ایک امت مسلمہ کے پیدا کرنے کا سبب بنا، یہاں سے ایک امت مسلمہ کو اٹھا اور یہاں یہ گھر جو ہے تمام دنیا کے لیے تیری توحید کا مرکز بنے۔ وہ بھی کیا وقت تھا، اس مرکز توحید میں ہزاروں سال کے بعد خدا کی عظمت کا آوازہ بلند ہوا، اس کو پاک کیا گیا، اور وہ اس طرح سے وہ مقصد جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کیا تھا، غلبہ دین اور غلبہ اور اظہار دین اور اظہار حق کا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روز مکمل فرمایا۔ آپ رمضان المبارک کے یہ آخری ایام تھے جس میں فتح مکہ کا یہ واقعہ ہوا۔ ایک عام معافی کا اعلان جس کی تفصیلات میں ہم جائیں تو بہت رات گزر جائے گی۔
لیکن اس واقعے کے فوراً بعد پورے عرب کے اندر ایک انتشار کی لہر دوڑ گئی، ایک پورے غم و غصے کی لہر دوڑ گئی. جو ان کے خدا تھے وہ بے وقت کر دیے گئے تھے. لات، ہبل، عزا جو ان کے خدا تھے، جن کے اوپر ان کا سارا ڈھانچہ کھڑا ہوا تھا، ان کا تمدنی معاشرہ، ان کا مذہبی معاشرہ، ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر کے پھینک دیا تھا. پورے عرب کے اندر، آس پاس کے اندر اشتعال کی ایک لہر پھیل گئی. چنانچہ قبیلہ حوازن، قبیلہ ثقیف نے مل کر کے ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مکمل حملہ کرنے کی اسکیم بنائی. فتح مکہ حالانکہ مکمل ہو گئی اور آس پاس کے علاقوں میں اسلام کی عظمت کا سکہ بیٹھ گیا، لیکن قبیلہ حوازن، قبیلہ ثقیف نے مل کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لوہا لینے کا فیصلہ کیا. اور آپ کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ حملے کی تیاری کر رہے ہیں. چنانچہ صرف چند روز کے بعد آپ فوراً حنین کی لڑائی کے لیے تشریف لے گئے. یہ عید کا دن تھا جس دن آپ تشریف لے گئے. یکم شوال سن 8، یعنی ٹھیک عید الفطر کے دن آپ تشریف لے گئے حنین کی لڑائی کے اندر، اور 12,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک دن میں اسلامی لشکر کی طاقت میں 2,000 کا اضافہ ہوا. 10,000 صحابہ کرام تھے جب آپ تشریف لائے تھے، اور 12,000 تھے جب اگلے دن آپ یکم شوال سن 8 کو آپ حنین کی لڑائی کے لیے روانہ ہوئے. لیکن نئے مسلمان تھے، ابھی جوش ایمانی پوری طرح پختہ نہیں تھا، عزم ایمانی پوری طرح پختہ نہیں تھا، اپنی طاقت پر غرور تھا، اسباب و وسائل پر بھروسہ تھا. قرآن کریم نے کہا اس بات کو، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. وہ حنین کے دن تمہیں اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا اور اپنے اسباب پر بڑا ناز تھا، لیکن کچھ تمہارے کام نہ آیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 صحابہ کرام کو لے کر بڑھے. درمیان میں ابھی حنین تک پہنچے نہیں تھے کہ درمیان میں چھپے ہوئے دشمنوں نے تیر برسانا شروع کیے، تیروں کی بارش برسا دی. مسلمان منتشر ہو گئے سارے کے سارے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے رہ گئے. جناب علی مرتضیٰ اور جناب عباس صرف آپ کے ساتھ تھے، اور باقی سارے مسلمان منتشر ہو گئے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کی بوچھار میں، تیروں کی چھاؤں میں اور تلواروں کی چھاؤں میں تنہا کھڑے تھے، اور آپ کے پائے استقامت میں ذرا بھی تزلزل نہیں تھا. ہزارہ لشکر کفار کے بیچ میں آپ ایک کوہ گراں کی طرح کھڑے ہوئے تھے، جبکہ مسلمان تنہا چھوڑ کر کے آپ کو چلے گئے تھے. آپ نے میدان میں آواز لگائی، الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ادھر آؤ، فرار ہونے کی ضرورت نہیں. مسلمانوں نے یہ آواز سنی اور ایک دم سمٹ آئے، اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس طرح اپنے حلقے میں لے لیا جیسے ایک شمع کو پروانے گھیر لیا کرتے ہیں. تیروں کی اس پہم بارش کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کفار کے سامنے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں خدا کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں خدا کا نبی یہ برحق ہوں. سب لوگ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا اور خدا کا نبی یہ برحق ہوں. یہ آپ رجز فرما رہے تھے وہاں پر. اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فتح یاب ہوئے، حنین کے دونوں قبیلوں کو آپ نے ہرایا. وہ لوگ بھاگ کر طائف کی طرف بھاگے تو آپ نے وہاں پیچھا فرمایا اور ان کو شکست فاش دی، اور ایک بہت بڑی غنیمت آپ نے حاصل کی. غنیمت کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو مہاجرین اور انصار میں آپس میں کشمکش شروع ہو گئی. مہاجرین کو بڑا حصہ مل گیا، جو مکے سے آئے ہوئے لوگ تھے ان کو حنین کی غنیمت کا بڑا حصہ مل گیا. تو انصار جو تھے ان کے پاس زیادہ غنیمت نہیں آئی. کچھ لوگوں کو کہنے کا موقع مل گیا، کچھ لوگوں نے بات کہی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو زیادہ دیا ہے، اپنے شہر والوں کو زیادہ غنیمت دی ہے، اور جو انصار جنہوں نے فدا کیا ہے اپنے آپ کو ہمیشہ اور اسلام کی ہر آزمائش میں ساتھ رہے ہیں، ان کو فراموش کیا گیا ہے. کچھ ایسی باتیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں میں اسلام دشمن اور منافق لوگ بھی ہمیشہ اندر رہتے ہیں جو اس طرح کے پروپیگنڈے پھیلاتے رہتے ہیں. چنانچہ اس طرح کا پروپیگنڈا ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان جائیے، آپ جو بھی تدبیر اختیار فرماتے ہیں ہمارے لیے ایک روشنی کا چراغ ہے. ہمیں حالات کے ہر موڑ پر اس رہنمائی لینا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام مہاجرین و انصار کو جمع فرماتے ہیں، اور جمع فرمانے کے بعد ایک انتہائی مؤثر تقریر آپ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں گروہ اے انصار، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے اور اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی؟ انصار کہتے ہیں سچ کہا آپ نے یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ. کیا یہ حقیقت نہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے سچ فرمایا یا رسول اللہ. تو آپ فرماتے ہیں نہیں اے انصار،
تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا مجھ سے، تم مجھ سے یوں کہتے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھاگ کر آئے تھے اور ہم نے تم کو پناہ دی، لوگ تمہاری تکذیب کر رہے تھے اور ہم نے تمہاری تصدیق کی، اور کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہ تھا اور ہم نے تمہارے لیے جان و مال قربان کیا، تم کو مجھ سے یوں کہنا چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا، انصار کا دل بڑھ گیا، انصار کی زبان پر مہر سکوت تھی، اور پھر آپ نے فرمایا ایک سوال انصار سے کہ اے گروہ انصار، میں پوچھتا ہوں کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ تو اونٹ اور گھوڑے لے جائیں اور تم محمد رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ کیا تم اس کے لیے تیار نہیں ہو؟ انصار چیخ اٹھے، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، ان کے چہرے جو ہے آنسوؤں میں ڈوب گئے، انہوں نے کہا رضینا بک یا رسول اللہ، ہم نے آپ کا انتخاب کیا ہے یا رسول اللہ، بھیڑ بکریوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو لے کر جائیں گے، ہماری سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا سرمایہ تو آپ ہے۔ اس طرح سے انتشار عظیم کو آپ نے محض چند فکروں کے اندر دور فرما دیا۔ جنگ حنین سے واپسی کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، قلع قمع فرما دیا آپ نے دشمنوں کو اور مخالفوں کا، لیکن اسلام کی ان عظیم اور پہم فتوحات سے تمام جو اسلام دشمن تھے ان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ابھی تک عرب کی سرحدوں سے باہر کوئی تشویش نہیں تھی، عرب کے اندر تھی ساری مخالفت اسلام کی، لیکن فتح مکہ کے بعد اور اس کے بعد جنگ حنین کے بعد اسلام کو جو عظیم طاقت آپس کے علاقوں اطراف کے علاقوں میں ملی، اس نے شام کے بادشاہ قیصر روم کو جو ہے اس کو بھی گڑبڑا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ ان کے قافلے ہمارے پاس آیا کرتے تھے تجارت کے لیے شام، یہ لوگ تجارت کرنے ہمارے ہاں آیا کرتے تھے، یہ کون سا نیا دین اٹھ رہا ہے، یہ کون سا نیا انقلاب میری سرحدوں کے اوپر اٹھ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرے ملک اور میری سرحدوں کو بھی کھا جائے؟ اس کو تشویش ہوئی، لہٰذا اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ شاہ روم نے کیا۔ قیصر روم نے، بادشاہ نے، جس کی طاقت عظیم تھی، دنیا میں اس وقت دو ہی عظیم طاقتیں تھیں، ایک کسرا اور ایک قیصر، دو ہی عظیم طاقتیں تھیں۔ جیسے آج امریکہ اور روس کی دو سپر پاورز دنیا میں ہیں، اس طرح سے وہ دو سپر پاورز تھیں اس وقت۔ اس میں سے ایک سپر پاور نے اسلام سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ اب تک مکے کے قبائل یا عرب کے قبائل تھے جو سامنے تھے، لیکن یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ خود قیصر روم چیلنج دے رہا تھا اسلامی سرحدوں کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے مقابلے کا انتظام فرمایا، اور آپ نے فوراً نفیر عام فرما دی کہ جہاد کے لیے تیاری کی جائے گی، اور ہم یہاں سے تبوک تک جائیں گے، شام کی سرحد تک ہم جائیں گے، اور وہاں پر جا کر قیصر روم کے لشکر کا انتظار کریں گے مقابلے کے لیے۔ فوری طور سے آپ نے اعلان فرما دیا، سخت تنگی و عسرت کا زمانہ تھا، کھجوریں پک رہی تھیں، باغات جو ہے میووں سے لدے ہوئے تھے، اس وقت لوگوں کو فصلیں ٹوٹنے کا انتظار تھا کہ آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ جہاد کی تیاری ہے اور کوئی مسلمان بھی گھر میں نہ رہے، اور ہم سب کے سب شام کی سرحد تک جائیں گے اور قیصر روم کے مقابلے میں ایک آہنی دیوار بن جائیں گے۔ صحابہ کرام جوک در جوک جو کچھ بھی ان کے پاس تھا حاضر کرنے لگے۔ پیسے کی بھی ضرورت تھی، گھوڑوں کی بھی ضرورت تھی، افراد کی بھی ضرورت تھی، سامان جنگ کی بھی ضرورت تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا تھا، مسجد نبوی میں آپ انتظار فرما رہے تھے جو چیزیں لوگ لا رہے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا، ان کے پاس کافی مال و دولت تھا، انہوں نے سوچا عمر فاروق آج موقع ہے تمہارے لیے، سب سے آگے نکل جانے کا موقع۔ جب کبھی بھی نیکی میں مسابقت کا وقت آیا تم آگے نہیں نکل سکے، ابو بکر صدیق تم سے آگے بڑھ گئے، لیکن آج وہ وقت ہے کہ تم ابو بکر کو شکست دے سکتے ہو۔ چنانچہ اپنی ساری دولت کے حصے کیے، اور حصے بکھرے کرنے کے بعد اس احساس کے ساتھ کہ اسلامی مجاہد میرے اپنے بیٹوں سے کم نہیں ہیں، اگر ایک حصہ اپنے بیٹوں کے لیے رکھا تو ایک حصہ اسلامی مجاہدوں کے لیے رکھا، اور دو حصے کل جائیداد میں ہر چیز میں دو حصے کر کے اور لا کر آدھا سرمایہ اپنے جناب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں میں پیش کر دیا۔ مال و دولت کا ایک ڈھیر پیش کر رہے تھے حضور کی خدمت میں، بے حد خوش تھے عمر فاروق، نیکی میں بڑھ جانے کا جذبہ، آج نیکی میں شکست دے سکتا ہوں سب کو، خدا نے مجھ کو بہت کچھ عطا کیا ہے، آج مجھے کون ہرا سکتا ہے۔ حضور کے قدموں میں لا کر پیش کر دیا جنگ تبوک کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برضا اور رغبت ہنسی خوشی قبول فرمایا۔ جناب ابو بکر صدیق عسرت کے حالات سے گزر رہے تھے، چند چیزیں، ٹوٹے پھوٹے سامان، چند برتن لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیے، چند تھوڑے سے پیسے حضور کی خدمت میں پیش کر دیے۔ حضور نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہ عمر اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر کے آئے ہو؟ عمر فاروق نے فرمایا کہ ہاں حضور،
ٹھیک آدھا 2 ٹکڑے میں نے کیے ہیں، ایک میں نے اسلام کے لیے پیش کر دیا ہے، ایک میں نے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے تحسین فرمائی عمر کی، ان کی تحسین فرمائی، ان کو شاباش دی آپ نے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا چھوڑ کر آئے ہو اپنے بچوں، اپنی اولاد کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے؟ تو جناب ابو بکر صدیق نے مسکینی اور تواضع سے بھرپور الفاظ میں کہا کہ میرے بچوں اور میری اولاد کے لیے حضور آپ کا نام کافی ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دنگ رہ جاتے ہیں، میں اس شخص سے کبھی جیت نہیں سکتا ہوں، مسکینی اور تواضع میں ڈوبے ہوئے اس انسان سے کوئی جیت نہیں سکتا ہے، کبھی کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ نیکی میں شکست کھا گئے تھے، لیکن ابو بکر کی عظمت کا اعتراف دل کے اندر بیٹھ گیا۔ عجیب عجیب واقعات پیش آئے، تمام صحابہ کرام اپنا سب کچھ لا کر کے حضور کے قدموں میں ڈالے آپ کے ساتھ تھے۔ یا تو ایک وہ وقت تھا جنگ بدر میں جب 2 یا 3 ہی گھوڑے تھے لشکر اسلام کے پاس، اور آج 10,000 گھوڑے لشکر اسلام کے ساتھ تھے، 30,000 کا لشکر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تک تشریف لے گئے، منافقین بہت سے رہ گئے جو لشکر میں شریک نہ ہوئے، اور صحیح مسلمانوں میں صرف حضرت کعب، حضرت ہلال ابن امیہ، حضرت مرارہ ابن ربیع، یہ 3 صحابی رہ گئے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں بار بار جانے کا ارادہ کر رہا تھا اس لشکر کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 30,000 کے اس لشکر جو گیا تبوک پر، میں بار بار جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ میں اس لشکر میں شامل ہو جاؤں، لیکن فصلیں پکی ہوئی تھی، مجھے انتظار تھا کہ میں ان کو توڑ لوں، اکٹھا کر لوں، پھر یہ کام اور نپٹا لوں، پھر وہ کام اور نپٹا لوں، اور پھر میں حضور کے ساتھ چلا ہی جاؤں گا۔ یہی سوچتے سوچتے لشکر روانہ بھی ہو گیا اور میں مدینے ہی میں رہ گیا۔ پوری کہانی عجیب و غریب بیان فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر لوٹ آیا تبوک سے، قیصر روم دہشت کھا کر لوٹ گیا، اس نے حملے کی ہمت نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے مدینہ، اسلام کی عظمت، اسلام کی دہشت اطراف کے ممالک کے اندر بھی پھیل گئی، اس کا رعب، اور آپ مدینہ تشریف لائے۔ کچھ نہیں کہا اپنے منافقین سے جنہوں نے جھوٹے بہانے بنائے تھے، کچھ نہیں کہا، مکاری کر کر کے گھر میں بیٹھ گئے تھے، سب کو آپ مسکرا مسکرا کے سلام کا جواب دے رہے تھے، سب کے خطا معاف تھی، سارے قصور معاف تھے، لیکن کعب جب آئے تو آپ نے منہ پھیر لیا کہ شکایت اپنوں سے کی جاتی ہے، غیروں سے نہیں کی جاتی، شکایت تو اپنوں سے ہوتی ہے۔ کعب تشریف لائے تو آپ نے منہ پھیر لیا، اور آپ نے حکم فرمایا کہ کوئی بھی آدمی کعب سے بات نہ کرے، سوشل بائیکاٹ، ان سے کوئی بات نہ کرے کہ یہ لشکر میں گئے نہیں، کوئی بات نہ کرے۔ کعب کی دنیا اندھیر ہو گئی، فرماتے ہیں میری دنیا اندھیر ہو گئی، کوئی مسلمان مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا، مدینے کی گلی کوچی میرے لیے اجنبی ہو گئے تھے، سارے آشنا میرے پرائے ہو گئے تھے، اور سارے دوست غیر بن گئے تھے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک عجیب عالم تھا، اور اسی عالم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم پہنچا۔ کافی دن گزر گئے، کعب پریشان ہو گئے، ابو قتادہ ان کے بھائی، ان کے چچیزاد بھائی نیچے رہتے تھے، چھت پر چڑھ کر خدا کی قسم دی ابو قتادہ کو کہ ابو قتادہ تمہیں خدا کی قسم ہے میں تمہارا بھائی ہوں، اور تم جانتے ہو مجھے اللہ سے اور اس کے رسول سے شدید محبت ہے، اور میں منافق نہیں ہوں، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ابو قتادہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بار بار سوال کرتے رہے الہا و زاری کے ساتھ، ابو قتادہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب کئی بار کعب نے کہا تو انہوں نے کہا کہ اللہ جانے یا اس کا رسول، اللہ رسول، بس اتنا کہا، اور کعب کا دل ٹوٹ گیا کہ اپنا کوئی آدمی بات بھی کرنے کو تیار نہیں۔ اور اسی عالم میں کعب کو پیغام پہنچا کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ، بیوی بھی تم سے بات نہیں کرے گی۔ تو آپ شان اطاعت دیکھیں اور تسلیم اور انقیاد کی اطاعت، بجائے اس کے کہ کوئی شکایت کریں کہ آپ پوچھتے ہیں کہ حضور کا منشا کیا ہے، کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں یا الگ ہو جاؤں، ایسے الگ ہو جاؤں، جو فرمائے حضور میں ویسا کروں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی سرکشی نہیں، کوئی ناراضگی نہیں۔ معلوم ہو علیحدہ رہنے کا حکم ہے تو بیوی بھی علیحدہ ہو جاتی ہے، جو دکھ سکھ کے ساتھی ہے، دل بستگی کے لیے بوڑھے کعب ہیں، بیمار بھی پڑ سکتے ہیں، لیکن بیوی کا بھی ساتھ نہیں رہا، بیوی بھی ساتھ نہیں رہی۔ اور اسی دوران جو ہے ان کو مصری یا عیسائی بادشاہ کا خط ملتا ہے حضرت کعب کو کہ ہمیں سنا ہے کہ تمہارے جو آقا اور سردار ہیں وہ تم پر بڑا ظلم توڑ رہے ہیں، اور تم تو بڑے معزز آدمی ہو اور بہت بہت بڑے آدمی ہو، اگر تمہارے آقا سردار تمہیں ستا رہے ہیں تو تم ہماری پناہ لے سکتے ہو۔
کعب فرماتے ہیں اس خط کو ملنے کے بعد میں اپنی نگاہوں میں خود کو حقیر محسوس کرنے لگا. اے خدا، کیا میں اتنا نیچ ہو گیا ہوں کہ کافر بھی میرے اندر اب امید کرنے لگے ہیں؟ اتنا گر گیا میں کہ کافر لوگ بھی امید کرنے لگے کہ میں اپنے رسول سے بے وفا ہو جاؤں گا. یہ امید انہیں ہو گئی. بادشاہ کا خط انہوں نے پھاڑ کر کے تندور کے اندر پھینک دیا. اسی طرح گزر گئے 50 دن کعب کو. 50 روز اسی طرح گزر گئے. ایک روز چھت کے اوپر کھڑے تھے کعب، دیکھ رہے تھے مدینے کی پوری بستی ویران ہے، اجنبی ہے ان کے لیے، کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوہ صلا کی طرف دیکھ رہے تھے، صبح کا وقت تھا. اچانک ایک گھڑ سوار دوڑنے کی آواز آئی، کعب خوشخبری ہو تم کو، کعب خوشخبری، ہنیئن لک یا کعب، کعب خوشخبری ہو تمہارے لیے. کعب سنتے ہی سجدے میں، چھت پر وہیں سجدے میں گر پڑے، خوشی کے مارے بے قرار ہو کر. ایک گھڑ سوار دوڑتا ہوا رہا تھا، کعب خوشخبری ہو تم کو. دروازے پر کعب کے پہنچا تو کعب کہتے ہیں کہ خوشی میں نے اپنے کپڑے اتار کر اس کو دے دیے، اپنے کپڑے، اور وہاں سے سیدھے مسجد نبوی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. ہر مسلمان خوش تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. آپ نے فرمایا مبارک ہو کعب، تم کو تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی، خدا نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا. کعب، تمام مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگا لیا حضرت کعب بن مالک کو. خوشخبری ہو کعب تیرے لیے، خدا نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے. تو جناب کعب فرماتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ، ابھی میری توبہ مکمل نہیں ہوئی ہے. یہ میری جائیداد، یہ میرے باغات تھے کھجور کے لدے ہوئے، جنہوں نے مجھے اس حال کو پہنچایا کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج سے میری جائیداد کا ایک ایک حبہ راہ خدا کے لیے وقف ہوگا. یہ جائیداد جس نے مجھے اس جگہ پہنچا دیا کہ میرا شمار منافقوں میں ہونے لگا، اب اس جائیداد کو میں ایک لمحے اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا. یہ پوری کی پوری اسلام اور ملت اسلام کے لیے وقف ہوگی. اس طرح سے کعب نے اپنی توبہ کی تکمیل کی جنگ تبوک میں. تو یہ جنگ تبوک کے واقعات پیش آئے. یہ سن 9 کا واقعہ ہے. اور اس کے بعد سن 10 میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کا ارادہ فرمایا کہ میں آخری حج کروں. حجۃ الوداع، اس کا آپ نے ارادہ فرمایا سن ذی القعدہ، سن 10 میں آپ ذی القعدہ سن 10 میں آپ روانہ ہوئے. یہ آپ کا ایک تاریخی حج ہے. تاریخ کے اوپر اس کا گہرا نقش اس حج کا، جس کو آخری حج حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ ساری ازواج آپ کے ساتھ جائیں گی، آپ کی ساری بیویاں اس حج میں آپ کے ساتھ جائیں گی. مسلمانوں کو جب یہ اطلاع ملی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو سارے عرب کے اندر جہاں جہاں مسلمان تھے آباد، ان میں یہ خبر دوڑ گئی، اور مسلمان جوق در جوق قبائل آپ کے قافلے کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے. ہر جگہ سے راستے میں ملتے چلے گئے، بستیوں سے، آبادیوں سے، اور اس طرح یہ لشکر ایک لشکر کی صورت اختیار کرتا چلا گیا. یہاں تک کہ جب آپ مکہ معظمہ پہنچے تو 1,44,000 انسانوں کا عظیم قافلہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتا ہوا مکہ میں داخل ہو رہا تھا. جب آپ مکہ میں داخل ہوئے، تمام صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تمام لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغام سننے کے لیے تشریف لا رہے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حج فرمایا، اور اس حج کے موقع پر آپ نے عالم انسانیت کے سامنے لیے اپنا ایک منشور نشر فرمایا. اس کی ایک بڑی تاریخی اہمیت ہے. انسانی حقوق کا احترام، انسان کی عظمت، انسان کے کیا حقوق ہیں، انسان کی کیا حیثیت ہے کائنات میں. بہت سے لوگ اس کی بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ انسانی حقوق کا سارا سرا اپنے آپ سے باندھتے ہیں کہ یہ ہماری دین ہے، دنیا کو انسانی حقوق کا تصور ہم نے دیا ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے. سن 1215 میں جو انگلستان میں میگنا کارٹا کا معاہدہ ہوا تھا، انسانی حقوق کی داستان وہاں سے شروع کی جاتی ہے. یا سن 1679 کے اندر جو بل آف رائٹس پاس ہوا تھا برطانیہ میں، انسانی حقوق کی تاریخ وہاں سے لوگ بیان کرتے ہیں. یا 10 دسمبر 1948 کو جو چارٹر آف ہیومن رائٹس پاس ہوا اقوام متحدہ میں، لوگ انسانی حقوق کی داستان وہاں سے شروع کرتے ہیں. لیکن فروری سن 632 میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ عرفات دیا ہے، انسانی حقوق کی تاریخ دراصل وہاں سے شروع ہوتی ہے.
دراصل وہاں سے شروع ہوتی ہے. دنیا اس کو اپنی طرف منسوب کرتی ہے. سن 1215 میں سب سے پہلے میگنا کارٹا کے معاہدے کی بات دنیا کرتی ہے. اس سے 6 صدیاں پہلے سن 632 میں ان سارے حقوق کا اعلان جناب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم اس عرفات کے دامن میں کر چکے تھے. اس سے 6 صدیاں پہلے. لیکن یہ دنیا جو نام لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتی، آپ کی تعلیمات چرا تو لیتی ہے، چوری تو کر لیتی ہے، بغیر نام لیے ایمان لاتی ہے، لیکن ایمان نام لینے کی ہمت نہیں کرتی. وہ اس کو اپنے مفکروں اور دانشوروں کی طرف منسوب کرتی ہے. اور ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آج دنیا میں انسانی حقوق کا جو احترام کیا جاتا ہے اور جو بات کی جاتی ہے انسانی عظمت کی، یہ سارے تصورات جتنے بھی ہیں یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے چرائے گئے ہیں. انسان صداقت کی بھیک پا نہیں سکتا جب تک کہ اس بڑی چوکھٹ کے اوپر اپنا سر نہ چکائے. سچائی کی ہر بھیک وہیں سے ملتی ہے. تمام انسانی حقوق کا احترام اور عظمت جن کی آج دنیا نام کرتی ہے، میں تو کہتا ہوں وہ جو میگنا کارٹا وہ حقیقت میں انسانی حقوق کی داستان بھی نہیں ہے. وہ تو ایک بادشاہ نے اپنے امیر عمرا جو درباری تھے ان کے لیے کچھ حقوق بنائے ہیں، کچھ مرتب کیے ہیں، لیکن سارے افراد بنی نوع انسان کے لیے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جن حقوق کا اعلان فرمایا خطبہ عرفات کے دامن میں، یہ خطبہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. جو آپ نے فرمایا 1,44,000 صحابہ کرام آپ کے سامنے تھے، اور روایات کے مطابق صحابہ کرام اشک بار آنکھوں سے، روتی ہوئی آنکھوں سے، آنسو بھری آنکھوں سے آپ کا خطبہ سن رہے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. آپ نے فرمایا، خطبے کے شروع میں آپ نے فرمایا کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، ہم اسی کے آگے سر جھکاتے ہیں، اسی سے امید رکھتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، ہر دکھ میں ہر سکھ میں اسی کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہر برے خیال اور ہر برے عمل سے اسی کی پناہ مانگتے ہیں. یہ آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا. اور پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں چاہتا ہوں کہ تم آج میری باتیں توجہ کے ساتھ سنو، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ آج کے بعد میں تمہیں اس شہر اس جگہ میں کبھی مل سکوں گا. صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئیں. حضور اقدس کے الوداعی کلمات ہیں، اور میں کہتا ہوں آپ کو بھی ان کو اسی حیثیت سے سننا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت ہے، انسانیت کے نام ہمارے نام. یہ آپ کی وصیت ہے، کیونکہ اس خطبے کے صرف 2 ماہ کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا ہے، 2-2.5 ماہ کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا ہے. تو یہ آپ کی وصیت ہے بنی نوع نسل انسانی کے نام، جس کو آپ کو اسی حیثیت میں سننا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں نہیں سمجھتا کہ آج کے میں اس مقام پر اس جگہ تمہیں آئندہ سال مل سکوں گا، اس لیے میری باتیں توجہ سے سنو. آپ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، آج اللہ تعالیٰ نے تم انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے خون، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کے مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام کر دیے ہیں جیسے آج کا یہ دن محترم ہے، جیسے یہ خانہ کعبہ محترم ہے، جیسے یہ سرزمین محترم ہے، جیسے یہ دن محترم ہے، ویسے ہی انسان کا خون محترم ہے، اور ویسے ہی انسان کی عزت محترم ہے، اور ایسے ہی انسان کا مال محترم ہے. یہ آپ نے ارشاد فرمایا. پھر آپ نے عورتوں کو متعلق فرمایا کہ یہ عورتیں جو خدا کی کمزور مخلوق ہیں، جن کو خدا نے تمہارے تصرف میں دے دیا ہے، جن کو اللہ کے نام سے تم نے اپنے ساتھ لیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے نام کی وجہ سے تمہارے حوالے کیا ہے، ان کے حقوق تمہارے اوپر ہیں. ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان پر کبھی کوئی زیادتی نہ کرنا، ان پر کوئی زیادتی نہ کرنا. اگر یہ سرکشی پر آمادہ ہو جائیں تو ہلکی سی انہیں جسمانی سزا دے سکتے ہو، لیکن ان کے حقوق کی رعایت یہ تمہارے پر فرض ہے. جب تک یہ تمہارے حقوق ادا کرتی رہیں، غیروں سے آشنائی نہ کریں، اور جب تک یہ تمہاری عصمت کی نگہداشت کرتی رہیں اور تمہارا مال اسباب دیکھتی رہیں، اس وقت تک یہ تمہاری امان میں ہیں. اور اللہ کی ان بندیوں کا خیال رکھنا. خواتین، عورتوں کے حقوق کی دنیا آج بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم عورتوں کو حقوق دیں گے. حقوق نسواں کی بات کی جاتی ہے. تمام دنیا چیختی پھر رہی ہے عورتوں کو حقوق دینے کے لیے، عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے. ہمارے بھی برادران وطن جو ہیں بڑے پریشان ہیں کہ ہماری مسلم عورتوں کو حقوق مل جائیں، کچھ حقوق مل جائیں. بیچاریاں بڑی طرف تڑپتی رہتی ہیں، بڑی پریشان رہتی ہیں. جب چاہے طلاق دے کے انہیں دھکا دے کے نکال دیا کرتے ہیں. ہمیں انہیں مردوں کی فکر نہیں ہے، لیکن ہماری عورتوں کی بہت فکر ہے، بہت زیادہ فکر ہے. حالانکہ ان پر کچھ بھی بیت جائے، فسادات میں کچھ بیت جائے تو کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں تڑپتا، کسی کے دل میں کوئی جذبہ نہیں جاگتا، لیکن انہیں بڑی فکر ہے کہ عورتوں کو حقوق مل جائیں. ہمیں ان سے کوئی احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب کچھ بتا چکے ہیں. انہوں نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے. ہمیں دنیا میں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے.
دنیا کو چاہیے تو ہم سے بھیک لے سکتی ہے, ہم سے مانگ سکتی ہے. یہ عورتوں کو کیا حقوق دے سکتے ہیں, یہ عورتوں کو کیا عظمت ادا کر سکتے ہیں, یہ کیا جانے عورت کیا چیز ہے, انہیں کیا پتا عورت کیا ہے. یہ ٹیلی ویژن کے اسکرین پر عورت کو ننگا نچاتے ہیں, یہ بسکٹ کے ڈبوں پر عورت کی ننگی تصویر بناتے ہیں, اس صابن کی ٹکیوں پر عورت کے جسم سے اپنے آنکھیں سیکتے ہیں. یہ ماں بہن کا احترام نہیں جانتے. ماں بہن کا احترام ہمارے رسول نے ہمیں سکھایا ہے, جنہوں نے کہا ہے کہ جنت ماں کے پیر کے نیچے ہے, اور جنت تحت اقدام الامہات. ہم تو اپنی بہنوں کے آنچل پر نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم نے تو عورت کو وہ مقام تقدس عطا کیا ہے, وہ ہماری ماں ہے, اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے. یہ جو عورت کے جسم سے آنکھیں سیکے بغیر روٹی کا ایک نوالا ہضم نہیں کر سکتے, جن کی کوئی کہانی, کوئی افسانہ, کوئی ڈرامہ, کوئی گیت عورت کے ننگے جسم کے بغیر مکمل نہیں ہوتا, یہ عورت کی احترام کی باتیں ہم سے کریں, ان کو زیب نہیں دیتا ہے, ان کو زیب نہیں دیتا ہے. ہمارے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تعدد ازواج کا الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے بہت سی بیویاں کی, بہت سی شادیاں آپ نے کی, اور آپ عورتوں کے بڑے شوقین تھے. نعوذ باللہ من ذالک. میں آپ کو پچھلے کسی اس میں بتا چکا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی شادی 24 یا 25 سال کی عمر میں ایک 40 سال کی بیوہ سے کی, اور 50 سال کی عمر تک آپ نے کوئی شادی نہیں کی, اور 50 کے بعد آپ نے جو شادی فرمائی وہ ایک 6 سال کی بچی سے فرمائی جو شادی کا کوئی مطلب نہیں ہے, اور اس کے بعد باقی شادیاں آپ نے ساری بیواؤں سے فرمائی ہیں. کیا آپ کے لیے کنواری لڑکیوں کی کمی تھی؟ ضعیف عورتوں سے فرمائی ہیں. کیا آپ کے لیے کوئی کمی تھی؟ اور پھر یہ تو دیکھیں کہ ان عورتوں کے لیے آپ نے کیا مرصع زیورات بنوائے ہیں, کیا کوٹھیاں تعمیر کرائی ہیں. جیسی درویشانہ زندگی خود گزاری ہے ویسی ہی ان سے گزروائی ہے. پھٹے حالوں میں انہوں نے بسر کی ہے, سوکھے ٹکڑے کھا کے انہوں نے بسر کی ہے, جھوپڑوں میں وہ رہی ہیں. کون سے عیش و عشرت. اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں پر روتے ہوں اللہ کے لیے, اور دن میں جہاد میں رہتے ہوں, اور جن کو شب و روز اسی سے فرصت نہ ملتی ہو دشمنوں سے اور اللہ کے آگے رونے سے, وہ کیا, وہ انہوں نے اس مقصد کے لیے شادیاں نہیں کی تھی. اس بڑھاپے کے درمیان اسلام کی اشاعت کے لیے قبیلوں کے سرداروں سے دعوت دین کے مفاد میں صرف کی تھی وہ ان بیواؤں سے, ورنہ آپ کے لیے خوبصورت اور مالدار اور کنواری لڑکیوں کی کمی نہیں تھی. ساری دنیا نچھاور کرنے کو تیار تھی. اور جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دن میں لاکھوں لاکھوں دراہم و دینار صدقہ کر دیتا ہو غریبوں کے اوپر, کیا وہ اپنی بیویوں کو شاندار زندگی بسر نہیں کرا سکتے تھے؟ لیکن ٹوٹے پھٹے کپڑوں میں یہاں تک کہ ازواج مطہرات کو کہنے کی ضرورت پیش آ گئی, بوسیدہ کپڑوں میں اس شان درویشی کے ساتھ آپ نے پرورش فرمایا کہ فاقے ان کو لگ گئے, اور کئی دن آپ کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا. تو حضور اکرم کی سیرت کو پورے طور سے ملاحظہ تو فرمائیں, تب کوئی الزام لگانے کی ہمت فرمائیں. عورتوں کو حقوق دینے کی بات, ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں کے لیے مسیحا بن کے ہوئے. اس ماحول میں جہاں عورتیں زمین میں گاڑ دی جاتی تھیں, وہاں آپ نے عورت کو وہ مقام بلند عطا فرمایا کہ وہ وراثت میں بھی حقدار ہے. اسلام دشمن کہتے ہیں کہ تمہاری عورت وراثت میں آدھا حصہ پاتی ہے, آدھا پاتی تو ہے, تمہارے یہاں تو کچھ بھی نہیں پاتی ہے, اور ہمارے یہاں اگر آدھا پاتی ہے تو اس کے اوپر اسلام نے کوئی خرچ نہیں رکھا ہے, کوئی بھی خرچ نہیں رکھا. اور اگر آدھا پاتی بھی ہے تو اسلام نے عورت کو شوہر سے بھی دلوایا ہے اور باپ سے بھی دلوایا ہے, اور اس کے باوجود دلوایا ہے کہ اس کے اوپر اس نے کوئی خرچہ نہیں ڈالا ہے. عورتوں پر سب سے زیادہ احسان تو اسلام نے کیا ہے. اور آج کیسا میڈیا میں بونڈر برپا ہے کہ جیسے اسلام عورتوں پہ بڑا ظلم کرتا ہے, بڑا ظلم توڑتا ہے. یہ اس طرح کا ایک اسلام دشمن پرچار کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ عورتیں جو اللہ نے تمہارے حوالے کی ہیں, ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا, یہ ہدایت آپ نے فرمائی. اس کے بعد آپ نے فرمایا جو تمہارے زیر دست ہیں, تمہارے خادم تمہارے تحت کام کرتے ہیں, جو تمہارے زیر دست تمہارے نیچے, جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ, جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ, اور کام میں ان کے ساتھ شریک رہو. کوئی کلاس نہیں کہ تم آقا ہو کہ وہ غلام ہے, ایسی کوئی کلاس نہیں, اپنے ساتھ رکھو. یہ آپ نے فرمایا. آپ نے وہاں سود کے ختم ہونے کا اعلان فرمایا کہ آج سے سود ختم کیا جاتا ہے, اور سب سے پہلے میں عباس ابن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں, اپنے خاندان کا. آج سے خون کے سارے جاہلانہ جھگڑے ختم کیے جاتے ہیں, اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے بچے کا خون معاف کرتا ہوں. ربیعہ ابن حارث ابن عبد المطلب کا خون معاف کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ اپنی خاندان سے مثال پیش فرما رہے ہیں, یہ آپ نے فرمایا. اور اس کے بعد آپ نے وہ تاریخی بات فرمائی کہ سارے انسان, اے لوگو تم جتنے بھی لوگ ہو, اے نسل انسانی تم جتنے بھی ہو, سب کے سب ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہو, جتنے بھی ہو.
تمہارا ماں ایک ہے، تمہارے باپ ایک ہے، جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام۔ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی اونچے کو کسی غریب کو کسی امیر پر، کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ سارے انسان ایک آدم کی اولاد ہیں۔ وہ آدم جو مٹی سے بنائے گئے تھے، مٹی کو خاک ساری زیب دیتی ہے، اس کو تکبر زیب نہیں دیتا۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا اسود علی احمر ولا احمر علی اسود، الناس کلہم بنو آدم وآدم من تراب۔ یہ وہ آپ کے الفاظ ہیں جو سونے کے لفظوں سے اقوام متحدہ کی دیواروں پہ لکھ دینے چاہیے۔ دنیا نے یہ اصول وہاں سے اخذ کیے ہیں۔ آج دنیا انٹرنیشنلزم کی بات کرتی ہے، بین الاقوامیت کی بات کرتی ہے، بھائی چارے کی بات کرتی ہے۔ نیشنلزم اور قومیت کے بتوں میں کہتے یہ لوگ جو ایک نیشنلزم اور قومیت کے نام پر دوسرے ملکوں میں آگ لگا دیتے ہیں اور کروڑوں انسانوں کی جان لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے بنی قریظہ کو قتل کرا دیا، کہ آپ نے فتح مکہ میں یہ ہو گیا، کہ آپ نے ان کو قتل کرا دیا۔ جن لوگوں کے اپنے ہاتھ خون سے رنگین ہوں، اور جنہوں نے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں انسانوں کا خون اپنی جھوٹی چودراہٹ کے لیے بہایا ہو، انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ آپ کے ہاں کیا حقوق انسانی کا احترام ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے انسان کے لیے؟ انسان کا خون بہانے کے علاوہ، انسان کو ذلیل کرنے کے علاوہ، اپنی جھوٹی چودراہٹ اور اپنی سپر پاورٹی منوانے کے لیے دنیا میں آپ انسانوں کا خون ایسے بہاتے ہیں جیسے مکھی اور مچھر مارے جاتے ہیں۔ اور آپ اس رحمت عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، جنہوں نے پوری دنیا پر جن کے لوگوں نے اسلام کا جھنڈا لہرانے میں صرف 8,000 جانیں خرچ ہوئی ہیں، ان کے اوپر تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں ہے۔ تو دنیا کو بین الاقوامیت کا سبق بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ عرفات کے اندر دیا۔ سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ 1400 برس پہلے کوئی اس بات کو جانتا نہیں تھا۔ اونچ اور نیچ کا عالم تھا۔ خود آپ کے ملک بھارت میں یہاں پر 4 ذاتوں کا سسٹم تھا اور برہمنی نظام کے تحت کرا رہے تھے یہاں کے پچھڑے ہوئے عوام، یہاں کے شودر جو ہے کرا رہے تھے۔ ان کے کانوں میں اگر وید کا لفظ بھی پڑ جائے تو سیسا پگھلا کے ڈال دیا جاتا تھا ان کے کانوں میں۔ پرچھائی پڑ نہیں سکتی تھی، اونچی ذاتوں سے الگ بیٹھتے تھے، اور اگر کوئی جرم کر دیں تو ان کو ناقابل بیان سزائیں دی جاتی تھی۔ اونچ نیچ کا یہ تصور تھا خود آپ کے اس ملک میں، یہی تصور تھا۔ ایران کے اندر وہاں بھی 4 ذاتیں بنی ہوئی تھیں، یونان میں وہاں بھی 3 ذاتیں بنی ہوئی تھی۔ ساری دنیا میں یہ ذات پات کا سسٹم تھا۔ آپ ملاحظہ تو فرمائیں، کوئی میگنا کارٹا اس وقت تک نہیں بنا تھا، کوئی بھی لا آف رائٹس نہیں آیا تھا، اور کوئی چارٹر آف ہیومن رائٹس نہیں بنا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے دامن میں کھڑے ہو کر انسانیت کی یکتائی کا اعلان کر رہے تھے۔ یہ پہلا سبق تھا وحدت نسل انسانی کا، جو دنیا نے آپ سے سیکھا تھا، لیکن یہ کمبخت دنیا اس کا اعتراف نہیں کرتی، اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ حوالوں میں لوگوں کو الجھا دینے والے اس کو مانتے نہیں ہیں، لیکن یہ چیز تو ریکارڈ کے اندر موجود ہے۔ تمام دنیا کو مساوات نسل انسانی کا سبق دینے والے ہمارے رسول تھے، عورت کے احترام کا سبق دینے والے ہمارے رسول تھے، اونچ نیچ کے سارے امتیازات کو ختم کر دینے والے ہمارے رسول تھے۔ خطبہ عرفات کی دامن میں چرائے اس خطبہ عرفات سے سارے اصول، اور ساری دنیا کو جمہوریت کا سبق دینے والے بھی اس معنی میں کہ عوام کی رائے سے سب کام ہونا چاہیے ہمارے رسول تھے، کہ آپ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے سارے کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہی، اور اپنے ہاں اس کو نقل کر لیا۔ دنیا میں ہر انسان فکر و خیال، ہر انسان کو نظریے اور مذہب کی آزادی کا حق ہے۔ یہ اصول بھی ہمارے رسول نے دیا جب آپ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہاں سے ڈیموکریسی لی، یہاں سے جو ہے آزادی فکر و خیال کا تصور لیا، یہاں سے حقوق انسانی کا تصور لیا، سارے کے سارے اپنے نام میں لکھ لیے، اور اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے چرا کر کے لائے تھے۔ اس دنیا نے کیا، ہمیں تو فخر ہے، ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ اس خطبہ عرفات میں آپ یہ سب کچھ بتاتے چلے گئے، صحابہ کرام اشکریز آنکھوں سے سنتے چلے گئے، اور اس کے بعد خطبے کے آخر میں آپ نے فرمایا اے لوگو، کل قیامت میں تم سے سوال کیا جائے گا، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میدان عرفات میں کھڑے لوگوں سے نہیں کہہ رہے، یہ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں اور آپ سے بھی کہہ رہے ہیں، یہ آپ کا سوال ہم سب سے ہے۔ آپ فرما رہے ہیں اے لوگو، کل قیامت میں تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیا میں نے تم تک خدا کا پیغام پہنچا دیا؟ تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے۔ انہوں نے فرمایا نشہد یا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے رسول، انک ادیت الامانہ، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، وبلغت الرسالہ، آپ نے اپنا خدا کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، وجاہدت فی سبیل اللہ حق جہادی، اور آپ نے اللہ کی راہ میں اتنے دکھ اٹھائے، ایسی کوششیں کی جتنا بھی آپ کر سکتے تھے، یہ آپ لکھ لیا۔
اب گواہی دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی اور انگلی اٹھانے کے بعد آسمان کی طرف آپ نے 3 بار فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا. یہ آپ نے فرمایا اور اس کے بعد آپ تشریف لے آئے. آپ نے بندگان خدا سے اپنی رسالت پر، اپنی صداقت پر گواہی لی اور آپ نے فرمایا کہ الا فلیبلغ شاہد الغائب. تو آج جتنے لوگ یہاں میرے سامنے کھڑے ہیں اس پیغام حق کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا دیں. جو لوگ بھی یہاں کھڑے ہیں، جو لوگ شاہد ہیں، وہ غائبوں تک پہنچا دیں جو میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. غائب جو آئندہ صدیوں میں، آئندہ زمانوں میں، ملکوں میں کہیں بھی ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، ان تک خدا کا پیغام حق پہنچ جائے. خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ پیغام رکن نہ پائے. یہ آپ نے وصیت فرمائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہیں اسی میدان عرفات سے ساری دنیا کے لیے روانہ ہو گئے. کہاں ہے مدینے میں ان کی قبریں؟ کہاں ہے مکے میں ان کی قبریں؟ کدھر ہیں وہ 1,44,000؟ چند ہزار ہیں مکے میں، چند ہزار ہیں مدینے میں. کہاں گئے باقی؟ تمام دنیا میں ان کی قبریں بکھری پڑی ہیں. خود آپ کے ہندوستان کے ساحلوں پر ان کی قبریں بکھری پڑی ہیں، مالابار کے ساحلوں پر ان کی قبریں ہیں. ساری دنیا میں اسلام کے اجالا لے کر گھوڑے کی پیٹھ پر روانہ ہوئے اور دنیا کے ذرے ذرے کو اسلام کے نور سے چمکا دیا. ہم آپ جن کے صدقے میں مسلمان ہیں، جن کے صدقے میں ہمیں اسلام کی دولت ملی ہے، جس کو حالی نے کہا ہے کہ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی. وہی لوگ گھوڑوں کی پیٹھ پہ چل کے روانہ ہوئے ساری دنیا میں، دفن نہ ہو سکے اپنے گھروں میں بھی، اور تمام دنیا میں جگہ جگہ ان کی قبریں بکھری پڑی ہیں. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس ارشاد کے احترام میں نکل کے چلے گئے، تمام دنیا میں پھیل گئے، سمندر کی طرح پھیلتے چلے گئے. کوئی طوفان، کوئی دریا، کوئی پہاڑ ان کا راستہ نہیں روک سکا، کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکی. ان کی شمشیر خارا شگاف نے پراخ چڑھا دیے دنیا کے جغرافیوں کے. تمام دنیا میں اسلام کی عظمت کو سربلند کیا انہوں نے. اللہ کے رسول کے سچے دوست تھے وہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اور اس کے بعد رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہوئے. اس حجۃ الوداع کے بعد آپ مدینہ واپس ہوئے اور مدینہ آنے کے بعد ایک روز آپ جنت البقیع تشریف لے گئے. صحابہ کرام کی قبریں ہیں وہاں، آپ کے خاندان والوں کی قبریں ہیں وہاں. آپ نے ان کے لیے دعا کی اور اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے تو آپ کی طبیعت بھاری بھاری تھی. آپ کی طبیعت بھاری تھی، بخار آپ کو ہو گیا، شدید بخار آپ کو ہوتا چلا گیا. اسی بخار کے عالم میں، شدت کے عالم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے. 11 روز تک آپ نماز اسی عالم میں پڑھاتے رہے اور بخار اتنا شدید ہوتا جا رہا تھا کہ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے سر پر بندھا ہوا رومال بھی پکڑتے تھے تو ہاتھ جل جاتا تھا، اتنا سخت بخار آپ کو ہو رہا تھا. تو آپ اسی عالم میں نماز پڑھاتے، لیکن جب آپ نماز پڑھانا آپ کے لیے مشکل ہو گیا، دشوار ہو گیا، تو آپ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے آنکھوں سے مسند امامت سنبھالی. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے درمیان ہے اور میں نماز پڑھا رہا ہوں. یہ ان کی شان صدیقی کو گوارا نہیں تھا، لیکن حضور اقدس کے ارشاد کے احترام میں آپ نے نماز پڑھائی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدید ہوتا چلا گیا. اپنی وفات سے 5 روز قبل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور آپ نے وصیت کی کہ میرے بعد تم میری قبر کو بت مت بنانا، میری پرستش مت کرانا. اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ پر خدا لعنت کرے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو خدا بنا لیا ہے، تم خدا کے لیے مجھے خدا مت بنانا. یہ آپ نے ارشاد فرمایا میں خدا کا بندہ ہوں صرف اور اس کا رسول ہوں. اور اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے ان کو بتا دیا ہے، تو گواہ رہنا کہ میں نے ان کو بتا دیا ہے. تم میری شان ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، ایسا مت بنا دینا مجھے جیسا انہوں نے ان کو خدا کی مسند پر بٹھا دیا ویسا مجھ میں تو صرف خدا کا پیغام پہنچانے آیا تھا، اس کا بندہ تھا، اس کا پیغام پہنچا کر میں جا رہا ہوں. یہ آپ نے ارشاد فرمایا. وفات سے 5 روز پہلے یہ وصیت آپ نے فرمائی. اور اس کے بعد پیر کا دن 12 ربیع الاول پیر کا دن فجر کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر تشریف فرما ہے.
آپ نے پردہ اٹھا کر کے جھانکا، بخار کی شدت کا عالم تھا، پردہ اٹھا کر کے آپ نے جھانکا باہر، نماز فجر ہو رہی تھی، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، یہ آپ کی آخری مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد آپ باہر تشریف لائے، نماز میں کھڑے آپ شامل ہوئے۔ اس کے بعد آپ واپس آئے، حضرت عائشہ کے کمرے میں تھے، حضرت عائشہ کی گود میں آپ کا سر تھا، آپ نے اپنے نواسوں حضرت حسن کو بلایا، حضرت امام حسین کو بلایا، ان کو بہت دیر تک آپ چومتے رہے، ان کو پیار کرتے رہے۔ اور اس کے بعد جناب فاطمہ تشریف لائیں، جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو شدید پریشانی کا عالم تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صرف چند ماہ کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، شدت غم کی بنا پر وہ بھی زندہ نہیں رہ سکی آپ کے بعد، وہاں موجود تھی، تشریف لائیں، جناب عائشہ کی گود میں آپ کا سر تھا، بار بار جناب فاطمہ آپ کے چہرے پر چھینٹیں مار رہی تھی پانی کے، شدت بہت تکلیف تھی آپ کو، آپ کے چہرے پر چھینٹیں مار رہی تھی۔ شعر میں فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لونہا صبت علی الایام سرن لیالی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا شعر ہے۔ آپ نے مسواک لی، حضرت الرحمن بن ابی بکر سے مسواک آپ نے کی، اور اس کے بعد آپ نے آخری وصیت فرمائی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے زیر دست ہیں، جو تمہاری عورتیں ہیں، جو تمہارے تحت کام کرتے ہیں، جو تمہارے ملازم ہیں، تمہارے خادم ہیں، تمہارے غلام ہیں، ان کا خیال رکھنا، جو تمہاری عورتیں ہیں ان کا خیال رکھنا، یہ آپ نے وصیت فرمائی۔